عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. تمام تعریف حمد و ستائش بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. وہی تنہا اس کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے. زمین، آسمان، چاند، ستارے، جن و انس اور ملائکہ، جنت اور جہنم سب اسی نے بنائے ہیں اور ایک خاص مقصد کے تحت بنائے ہیں. وہی ان سب کے اوپر تصرف بھی رکھتا ہے، حکم بھی چلاتا ہے. وہی ہر چیز کا، ہر خزانے کا مالک ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سورہ بقرہ کی مشہور 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں جس میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کی مدد طلب کریں نماز اور صبر کے ذریعے سے، اور خاص طور سے اہل ایمان ہی کو اس میں خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو استعانت حاصل کرو. استعانت اعانت سے ہے، یعنی مدد طلب کرنا، مدد مانگنا. اور ہم سورہ فاتحہ میں روزانہ صبح شام ہر نماز کی ہر رکعت میں یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں اے اللہ آپ ہی سے، اور ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ آپ ہی کی. تو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بالصبر والصلاۃ. ایک ہے صبر، ایک ہے نماز. صبر بہت بڑی چیز ہے. یہ اتنا بڑا وصف ہے کہ جس شخص کے اندر صبر والا وصف پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کیا چیز ہے؟ عام طور پہ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی مر گیا، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے تو صبر کرو. کوئی بیمار ہو گیا، علاج کرا رہے ہیں، بیمار ٹھیک نہیں ہوتا، صبر کرو. کوئی تدبیر کرے، کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی ہے، کام نہیں بن رہا ہے، صبر کرو. یہ تو صبر ہے ہی، یہ بھی صبر ہے. مصیبت میں اپنے آپ کو ضبط کرنا، قابو میں رکھنا، یہ بھی صبر ہے. لیکن محقق علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر جم جانا یہ بھی صبر ہے. صبر یہ بھی ہے کہ وقت کا، نفس کا، حالات کا تقاضا اسلام کے خلاف ہے، ماحول اسلام کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف سب کر رہے ہیں، اور میں بھی اگر کر لوں تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کر سکتا ہوں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. لیکن اس کے باوجود اگر میں اسلام کے، اللہ رسول کے احکامات کے خلاف کرنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہوں تو یہ صبر ہے. سب لوگ سود کھا رہے ہیں، میں اکیلا نہیں، کھانے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، اور ترقی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اگر میں سود سے بچتا ہوں جبکہ عام ہو چکی ہے یہ بات، تو اب میں صبر کرنے والا بن گیا.
صبح کا وقت ہے، سب سو رہے ہیں، میٹھی نیند آتی ہے اور مجھے بھی گہری نیند آ رہی ہے، لیکن میں نے اپنی نیند کو ختم کیا، اٹھ کھڑا ہوا، وضو سے فارغ ہوا، مسجد کی طرف چلا گیا، فجر کی نماز میں نے ادا کی، حالانکہ نفس کا تقاضا یہ تھا کہ نیند کو پورا کیا جائے، نیند کے مزے لوٹے جائیں، لیکن میں نے ان مزوں کو قربان کیا، آ کر مسجد میں اللہ کی عبادت میں شامل ہو گیا۔ یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے صبر کا مفہوم اتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے کہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ گناہوں میں مزہ آتا ہے، جب معاشرہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوتا، ایسے میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت بڑی بات ہے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اب ہم انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صبر کے بارے میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب لوگ صبر کے پہاڑ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، کفر، شرک، شراب نوشی، زنا، ناچ گانا، مال ہڑپ کر جانا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا عام بات ہو چکی ہے، لیکن ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر جب نبوت کا بار گرا آپ کے اوپر ڈالا گیا تو آپ تنے تنہا کھڑے ہو گئے معاشرے کے سامنے اور مکے والوں کو للکارا، ان کو بتایا، ان سے اپنی سچائی کا، اپنی امانت داری کا، اپنی دیانت داری کا لوہا منوایا، اور پھر اس کے بعد اعلان کیا کہ اے لوگوں، یہ بتوں کی جو تم پوجا کر رہے ہو یہ سراسر ظلم ہے، گناہ ہے، شرک ہے، اس سے باز آ جاؤ اور صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اب معاشرہ جو عزت دیتا تھا، ریسپیکٹ سے دیکھے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مکے میں لوگ اپنے جھگڑے چکایا کرتے تھے آپ کے پاس لا کر، اپنی امانتیں لا کر رکھایا کرتے تھے، آپ کی بات غور سے سنی جاتی تھی، اہمیت دی جاتی تھی آپ کو، لیکن جب آپ نے توحید کا نعرہ بلند کیا تو وہ مکے کے لوگ اٹھا کر آپ کے اوپر پتھر مارنے لگے۔ اتنا آپ کو ستایا گیا، 13 سال تک کے مکے کی سرزمین پر آپ کا رہنا ناممکن کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، ظلم و ستم اتنا ڈھایا گیا کہ زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، پہلے حبشہ کی طرف، پھر مدینے کی طرف، اور اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا گھر بار، اپنی جائیدادیں، اپنا مال، اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانے پر ان کو مجبور ہونا پڑا۔ اور یہ سب چیزیں چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سب کا چھوڑ دینا بھی صبر کے اندر داخل ہے۔ انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی، اور یہ ہجرت ہی تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ جس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت ہی کو اپنے سال کے آغاز کا مرکز بنایا، بنیاد بنائی، اور اسلامی کیلنڈر کو یہیں سے شروع کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو اسلامی کیلنڈر کے نئے سال کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے ہجری۔ ہجری کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرمائی مدینے کی طرف، اور اس مصیبت پر آپ نے صبر کیا،
لیکن توحید کے عقیدے کو اور توحید کی تعلیم کو، اللہ کے دیے ہوئے دین اور اسلام کو آنچ آنے سے بچایا، اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت و آبرو کو قربان کیا، اور اپنے عقیدے کو بچانے کی خاطر اپنا شہر چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور یہ چھوڑ دینا ہی کوئی بڑی بات نہیں تھی، بلکہ یہاں سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت عطا فرمائی، ایک قوت عطا فرمائی۔ مدینے میں جانے کے بعد مملکت اسلامیہ کا وجود عمل میں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان میں اتفاق و اتحاد پیدا کیا، ان کو بھائی بھائی بنایا آپس میں، اور جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے آ رہے تھے اور جو لوگ پہلے سے مدینے میں تھے، ان میں سے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے دو دو کی جوڑی بنا دی، ایک مہاجر ایک انصاری، اور کہہ دیا کہ تم لوگ اب یہاں سے آپس میں بھائی بھائی ہو۔ حالانکہ یہ سگے بھائی بھائی نہیں تھے، ان کے ماں باپ الگ، ان کے خاندان الگ، ان کے قبائل الگ، ان کا وطن الگ، ان کی نسلیں الگ، لیکن بھائی بنانے کی بنیاد کیا تھی؟ وہ دین اسلام تھا، وہ ایمان تھا۔ ایمان کی بنیاد پر ان لوگوں کو بھائی بنا دیا گیا، اور جو حقیقی رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ تھا، چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، بھائی بھائی کا رشتہ تھا، لیکن ان سب رشتوں کو اسلام لانے کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے خیر بات کہہ دی، اور یہاں آ کر جو بھائی بھائی بنائے گئے تو انصار مدینہ نے اپنی ہر چیز لا کر ان بھائیوں کے سامنے رکھی اور کہا کہ آج سے تم چونکہ میرے بھائی ہو، اس لیے میرے مال میں ہر چیز میں سے آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ میرا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی کے بارے میں تفصیلات آتی ہیں کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کے سامنے ان دونوں بیویوں کو لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ ان میں سے جو تم کو پسند ہو میں اس کو طلاق دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ اپنا گھر ادا کر کے دے دیا، اپنا کاروبار ادا کر کے دے دیا، اپنی بیویوں کو طلاق دے کر نکاح کر لینے کا آفر دے دیا۔ ایسا بھائی چارہ قائم ہوا کہ رہتی دنیا تک اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ پھر اس کے بعد یہودی جو قبائل تھے مدینے کے اطراف میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا اور ایک مضبوط اور ایک بہت ہی مستحکم مملکت اسلامیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قائم کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے غزوات کا آغاز ہوا، اور غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، اس کے بعد 10 سالہ دور نبوت میں، مدنی دور نبوت میں 80 سے زیادہ معرکے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیے، اور اس کے بعد اسلام کو وہ عروج حاصل ہوا کہ پورے جزیرۃ العرب سے کفر اور شرک ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا۔ یہ انقلابی دور کا آغاز تھا جس کو ہم ہجرت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اسی ہجرت کو سال کے آغاز کی بنیاد بنایا گیا۔ اور آج جو 3 تاریخ محرم کی ہے، بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسلامک کیلنڈر کے سال، مہینے اور دن اور تاریخوں سے واقف نظر نہیں آتے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں، لیکن اکثریت واقف ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا ہجری کا سال ہے۔ اخبار روز پڑھتے ہیں اور ہر اخبار میں ہجری تاریخ آتی ہے، لیکن اس کے اوپر غور نہیں کیا جاتا۔ اب یہ 1435 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت جو فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، تو آج اس کے 1435 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 1435 سال کا یہ لمبا عرصہ ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ سے بھرا ہوا ہے، اور اس پوری تاریخ میں اللہ والوں کی قربانیاں، ان کے صبر، ان کے استقامت کی بڑی بڑی داستانیں ہیں جو ہم کو ملتی ہیں۔ اور اس کا آغاز تو در حقیقت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اگر اس کو نوٹ کیا جائے تو لوگوں نے اس دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا صبر کیا ہے کہ لوگ آج بھی اس کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔
آج بھی کسی کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں تو جیل میں ان قیدیوں کا جو حال ہوتا ہے، مار کھا رہے ہیں، مارا گیا، پیٹا گیا، زخموں سے ان کا جسم چھلنی کر دیا گیا، جگہ جگہ سے جلد تڑپ کر خون رس رہا ہے، لیکن اللہ کا نام ان کی زبانوں پر جاری ہے اور چہروں پر اطمینان و سکون ہے۔ اسی کو دیکھ کر ظالم لوگ بھی مسلمانوں کی طرف، اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2 جمعہ پہلے میں نے ایک امریکی فوجی کا واقعہ آپ کے سامنے سنایا تھا، اس میں یہی تو وہ بات تھی کہ گوانتانامو جیل میں جب اس نے قیدیوں کو دیکھا کہ اتنا مارا گیا ہے کہ جسم سے خون رس رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، سبحان اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، چہروں کے اوپر بشاشت ہے، اطمینان ہے، اس نے سوچا کہ ہم لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ناچتے ہیں، ہر قسم کا عیش کا سامان ہم کو فراہم ہے، لیکن ہم اتنے مطمئن نہیں ہیں جو یہ اللہ کے نام پر مار کھانے والے مطمئن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج ہم بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو صبر کرنا چاہیے۔ بہت زیادہ ہنگامہ آرائی، واویلا، لوگوں کے سامنے شکوے شکایتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ضرورت کے حد تک کسی سے کوئی بات کرنی ہے، اس کی تو اجازت ہے، کوئی تدبیر اختیار کرنی ہے، کچھ کام کرنا ہے، یہ تو دنیا اسباب کے اوپر موقوف ہے، تو اسباب کے درجے میں اپنے حال کا اظہار کرنا اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرنا یہ صبر کے خلاف ہے۔ اور یہی صبر اختیار کرنا ہے اس وقت بھی جبکہ کسی کی موت واقع ہوتی ہے، جبکہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، جبکہ کسی کی ملازمت چلی جاتی ہے، جبکہ کسی کو کوئی اور مصیبت پیش آتی ہے، تو اس وقت بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا اور صحابہ کرام نے اسی پر عمل کیا۔ اپنا گھر چھوڑا، مال چھوڑا، جائیدادیں چھوڑی، چلے گئے اللہ کے راستے میں اللہ کے رسول کے ساتھ، مکہ چھوڑ کر مدینہ شفٹ ہو گئے، اور مدینے والوں نے یہ صبر کیا کہ انہوں نے اپنی ہر چیز کو اپنے بھائی کے حوالے آدھی آدھی بانٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب جنگوں کا موقع آیا تو انصار مدینہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول، آپ اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بدر کا موقع ہے، ہم لڑیں گے یا نہ لڑیں گے، تو آپ سے ہم یہ بات صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کے لوگ نہیں ہیں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ آپ اور آپ کے اللہ میاں جا کے لڑ لیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں، اگر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بدر و احد اور حنین اور تمام معرکوں میں مسلمانوں نے زبردست فتح حاصل کی، اور 10 سال کے اندر وہ مسلمانوں کا روب جمع کہ وہ مکہ جس کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہونا پڑا تھا، 8 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکے کو فتح کر دیا، اور مسلمان فاتحانہ انداز میں مکے کے اندر داخل ہوئے، کعبۃ اللہ کے بتوں کو توڑ کر پھینک دیا گیا، اعلان کر دیا گیا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ اب حق آ گیا اور باطل جا چکا، بے شک باطل جانے ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو بتوں کی گندگی سے پاک کر دیا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو توحید کا مرکز ایسا بنا دیا گیا کہ یہ 1435 سال تو ہجرت کے، اور اس سے پہلے ہجرت سے پہلے کے 13 سال بھی اگر آپ ملا لیں تو پھر یہ سارے عرصے میں مسلمانوں اور اسلام کی ترقی کا وہ مرکز کعبہ اب بھی بتوں سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، شرک سے پاک ہے، اور قیامت تک کے انشاءاللہ وہ پاک اور صاف رہے گا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرما دیا تھا کہ آج کے بعد سے قیامت تک اب اس گھر میں بتوں کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ یہ سارے انقلابات جو آئے وہ ہجرت کی وجہ سے آئے، صبر کی وجہ سے آئے، نماز کی وجہ سے آئے۔
حاضرین کرام، ہجری سال کا آغاز مسلمانوں کے لیے ایک تعزیانہ ہے، ایک خوشخبری ہے۔ یہ غم اور افسوس کی بات نہیں ہے، یہ ماتم منانے کی بات نہیں، یہ غم منانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس میں پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے نجات عطا فرمائی ہے۔ عاشورے کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، جاننے والے تو جانتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں جانتے ان کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ تاریخ میں یہ بات لوگوں نے لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا تھا تو روتے روتے ان کا برا حال ہو گیا۔ کم و بیش 1000 سال آدم علیہ السلام روتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، لیکن عاشورے ہی کا وہ دن تھا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت عطا فرمائی، اور ان کی جو لغزش ہو گئی تھی اس کو معاف کر کے پھر آدم و حوا کو اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ یہ عاشورے ہی کا دن تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر بد دعا کی اور سیلاب آیا، طوفان آیا، ساری انسانیت اس طوفان کے اندر غرق کر دی گئی، سوائے ان لوگوں کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ تو یہ کشتی جھکولے پر جھکولے کھا رہی تھی۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، نوح علیہ السلام نے پڑھ لیا تھا کہ یہ کشتی اللہ ہی کے نام سے چل رہی ہے، اللہ ہی کے نام سے رکنے والی ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا کہ اے آسمان اب تو برسنا چھوڑ دے، تھم جا، اے زمین تو پانی نگل دے، اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا فیصلہ تھا وہ ختم ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو جودی پہاڑ کے اوپر کنارہ فراہم کیا اور فرمایا فاستوت علی الجودی، اس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ کے اوپر کنارہ دے دیا اور طوفان ختم ہو گیا، ظالموں کا صفایا اس زمین سے کر دیا گیا۔ اب نوح علیہ السلام اپنے ایمان والے چند بندوں کے ساتھ اس زمین کے اوپر پھر واپس جب اترے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور ماہرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، تو ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھایا گیا، تو وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس طرح سے پیغمبروں کے واقعات کا یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ مختلف قسم کے عذاب سے نجات کا مہینہ ہے، یہ سرفرازی کا مہینہ ہے، یہ بلندی اور ترقی کرنے کا مہینہ ہے، یہ ظالموں سے نجات حاصل کرنے کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے ہجرت کر کے تو محرم کا مہینہ آیا، عاشورے کا دن، یہودیوں کو دیکھا گیا کہ وہ روزے سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم لوگ کس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آج اس وجہ سے روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اسی کے شکرانے میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملنے کا شکرانہ ادا کرنے کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے آپ نے بھی عاشورے کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم 1 دن کا روزہ رکھتے ہو تو ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور تم عاشورے کے ساتھ 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ رکھو، اور آپ نے فرمایا کہ اس عاشورے کے روزے کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ تمہارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو عاشورے میں اگر کرنے کا کوئی کام ہے تو روزہ رکھنے کا کام، باقی جتنے کام محرم میں عاشورے کے وقت شہادت کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، کربلا کے نام پر لوگ جو کرتے ہیں وہ سب کے سب غیر اسلامی، سب کے سب جہالت پر مبنی ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہیں، بدعات ہیں، ضلالت ہے، کفر ہے۔ اور کچھ لوگ تو وہ ہیں جو شہیدوں سے جا کر مانگتے ہیں منتیں اور مرادیں، علم بٹھائے، اس پہ دھٹی چڑھائے، اس سے منت مانگ رہے، امام حسین ہمارے فلاں کام بنا دیجیے، بی بی فاطمہ سے دعا مانگ رہے۔
اور اہل بیت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم روزانہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر یہ محرم میں علموں کے اوپر جا کے مدد مانگنا، جھنڈوں پہ جا کے مدد مانگنا، تازیوں پہ جا کے مدد مانگنا، یہ تو اعلیٰ درجے کی جہالت ہے اور شرک ہے کھلا ہوا۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ شرک وہ گناہ ہے جس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی صدقے دل سے توبہ کر لے، سچائی کے ساتھ دل سے توبہ کر لے تو اس کا شرک کا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بغیر توبہ کرے کہ شرک کی حالت میں اس دنیا سے چلا جائے، اور افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، مسلمان گھرانوں میں رہتے ہیں، مرنے پر ان کی جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے عقیدے میں ایسی باتیں ہیں کہ امام کچھ بنا دیں گے کام، خواجہ کچھ بنا دیں گے کام، پیر بنا دیں گے کچھ کام، بزرگ بنا دیں گے کچھ کام، اور ان سے منتیں مرادیں اور دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور ایسا مسلمان کو بعض لوگوں نے مشرک مسلمان کے نام سے یاد کیا کہ سب کچھ کرتے ہوئے پھر دوسروں سے کیوں مدد مانگتے؟ مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے تسلسل میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، مجھ کو یاد کرو میں بھی تم کو یاد کرتا ہوں۔ وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا کفر مت کرو، میرا انکار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو محرم کے اس مہینے میں خاص طور سے وہ لوگ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو تو اس سے توبہ کرنا چاہیے، ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ کھلم کھلا کفر و شرک تو نہیں کرتے لیکن دوسری بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، رسومات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ شربت بنانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، ہمارے گھر میں چل رہا ہے، مول صاحب کیا کرنا ہے، دادی ماں ہے، نانی ماں ہے، ساس ہے، سسر ہے، نہیں سنتے بولے تو نہیں سنتے، اسی حالت میں مر رہے ہیں لوگ، جبکہ علم عام ہو چکا ہے، سب کو بات واضح طور پر سمجھ میں آ چکی ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی لوگ کسی نہ کسی بہانے اس میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور سنتوں سے ہم کو کوئی رغبت نہیں۔ سنت کام کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں حکم کس چیز کا دیا گیا ہے، اس کو نہ سننے کے لیے تیار ہے نہ اپنانے کے لیے تیار، اور جو رسم و رواج چل رہے ہیں اسی کے پیچھے پڑے ہیں۔ عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ہرے چوڑیاں پہن لیتے ہیں، یہ ہرے چوڑیاں محرم کی علامت سمجھی جاتی ہے، غم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بچوں کو ہرا لباس پہنا دیتے ہیں۔ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگوں میں تو یہ بات زیادہ نہیں ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو رسومات کے پابند ہیں، جن کا نہ عقیدہ صحیح ہے، نہ ان کی دنیا صحیح ہے، نہ آخرت صحیح ہے، ان لوگوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کچھ تو بڑے عجیب و غریب کام کرنے لگتے ہیں، اتنے کھیل تماشے محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ نہ کچھ غلط کاموں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمیشہ ہر سال محرم میں لوگوں کو بدعات سے بچنے کی تلقین کی جائے، سنتوں کی طرف آنے کی ان کو رغبت دلائی جائے، ان کو احساس دلایا جائے کہ یہ کام غلط ہیں، یہ جہالت ہے۔ ماتم، مرثیہ خوانی تو بہت بڑے جہالت کے کام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے روکا ہے۔ اور مشرکین مکہ کی یہ رسم ہے جہالت کی کہ اس زمانے میں بھی اگر مکے کے مشرکین میں کوئی آدمی مر جاتا تو رونے والوں کو کرائے پر لایا جاتا تھا تاکہ وہ میت پر روئیں، چیخیں، پکارے، ہنگامہ کریں۔ آج بھی کرائے کے رونے والے مجالس میں مل جاتے ہیں، جن کو پیسے دے کر بلایا جاتا ہے کہ خاص انداز میں مرثیہ پڑھا جائے، خاص انداز میں میوزیکل انداز میں رونا ہوتا ہے، میوزیکل انداز میں ماتم ہوتا ہے۔ تو اس کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن یہ سب کام ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے کئی کاموں میں ہمارے سنی حضرات بھی ان کی مدد کرتے ہوئے اس میں شریک ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر وہ
غیروں کو جانے دیجئے جو کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ جو سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے، شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور جو زندہ ہوتا ہے اس کا ماتم کس لیے کیا جائے؟ آیت قرآن میں نے پڑھی ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تم کو شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے مت سمجھنا کہ وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل سے جو ان کو ملا ہے اس پر وہ شاداں و فرحاں ہیں۔ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو لوگ ابھی ان سے ملے نہیں ہیں جو دنیا میں زندہ ہے، ان کی آرزو تمنا یہ ہے کہ کاش ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں ہم نے جو جان دی ہے اس پر اللہ نے ہم کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، کاش ان کو معلوم ہو جائے تاکہ وہ غم اور پریشانی سے نجات حاصل کریں۔ یہ بات ان کی آرزو کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ حاضرین کرام، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، اور شہادتیں جو ہوئی ہیں وہ صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں ہوئی بلکہ سینکڑوں ہزاروں صحابہ ہیں، اور یہ 1400 سال کی تاریخ میں بے شمار اللہ والے ہیں جنہوں نے دین کی خاطر، استقامت کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر وقت کے فرعون سے، وقت کے ابو جہل سے، وقت کے ابو لہب سے، وقت کے نمرود سے ٹکر لی ہے، اور ان کے ظلم و استبداد کو اپنی شہادتوں سے توڑ کر دین اسلام کو اور اس دین اسلام کے چمن کو اپنے خون سے آبیاری کی۔ تو ہم اگر شہادت پر غم منانے بیٹھے تو غم منانے کے سوا ہمیں کچھ باقی ہی نہیں رہے گا۔ یہ اسلام تو ایک مقصد کے تحت یہ دین ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے تحت یہ زندگی عطا فرمائی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقائق کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہم آخر میں ہمارے متولی مسجد جناب عزیز حسن صاحب کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کو جو عارضہ لاحق ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس سے ان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اور بھی یہاں پر دعا کے لیے میرے پاس